آپ شاداب بھائی کہاں سے؟ پہلی بار آنا ہوا ہے یا پہلے ملاقات ہے اپنی؟ ہاں جناب بولیے بولیے. کیا کتنی ناراضگی کہ آپ فون کاٹ رہے ہیں؟ دیکھیے فضول بحث ہے یہ، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے شیخ. فضول شیخ میں آپ سے یہ پوچھنا دیکھیے شیخ میں آپ کی بات سے دیکھیے آپ دیکھیے بہت سارے لوگ امام شافعی کی طرف منسوب ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ امام شافعی کے منہج کو مانتے ہیں کہ ان کا منہج ہے یا امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لسنا مقلدین للشافعی، ہم امام شافعی کے مقلد نہیں ہیں، بل وافق رائنا رائے، ہماری رائے ان کی رائے موافق ہوتی ہے. جی ہاں. تو اس طرح انتصاب ہوتا ہے. جی ہاں. انتصاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس اسکول کے منہج سے پوری طرح متفق ہو یا اس طریقے سے اس کے منہج کو پورا کا پورا مانتا ہو. ٹھیک ہے شیخ سمجھ گیا شیخ، تو آپ کی بات یعنی عقیدے کے اعتبار سے اور مسلک کے اعتبار سے آپ اس سے متفق نہیں ہیں، آپ اختلاف کرتے ہیں، لفظی انتصاب آپ لیے بیٹھے ہیں نا. اب لفظی انتصاب کا یہی مطلب ہے کہ بھائی اس اسکول سے ہم فارغ ہیں، وہاں کے فارغ کو قاسمی کہا جاتا ہے. جی اس لیے یعنی آپ کا عقیدے میں وہاں سے اختلاف ہے. اب عقیدہ کیا ہے بھائی؟ عقیدہ حنفی ہے ہمارا. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حنفی ہے. حنفی عقیدہ؟ جی شرح العقیدۃ الطحاویہ پڑھی ہے آپ نے؟ شیخ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے بتائے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر تو شرح عقائد نسبی پڑھا ہے. شرح عقائد نسبی کا متعلق معتزلی ہے. آپ اس عقیدے سے متفق ہیں؟ اعتزال کے عقیدے سے متفق ہیں؟ شیخ آپ ماشاء اللہ عقیدے میں حنفی ہیں؟ جی ہاں بالکل. شرح العقیدۃ الطحاویہ باقاعدہ. آپ لوگ حنفی نہیں ہیں. باقاعدہ تو دارالعلوم کا اس میں شرح العقیدۃ الطحاویہ نہیں پڑھائی جاتی ہے. اچھا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدۃ الطحاویہ وہ بھی حنفی ہے، اور اس کا جو ماتن ہے ابن ابی العز وہ بھی حنفی ہے. تو ماتن اور شارح دونوں کے دونوں حنفی ہیں، حنفیت کی طرف منسوب ہیں، لیکن ان کے عقائد کو پوری طرح ہم تسلیم کرتے ہیں از اول تا آخر. اسی طریقے سے الفقہ الاکبر آپ احناف کے عقائد جو ہیں از اول تا آخر مبرہن ہے قرآن و حدیث سے. وہ تو بات کی بات ہے. تو آپ بات کر رہے ہیں میں عقیدے میں حنفی ہوں، تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ پوچھ رہا ہوں. میرا کہنے کا مطلب حنفی عقیدے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ تقابل کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ دارالعلوم کے منہج سے یا اس سے متفق. میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے یا دارالعلوم کا جو عقیدہ ہے وہ حنفی نہیں ہے. وہ تو کلیئر ہو گیا. دوسرا اسٹیپ یہ چل رہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ عقیدے کے اعتبار سے حنفی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں شیخ آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا آپ جو عقائد کو فالو کرتے ہیں وہ عقائد قرآن و سنت سے مبرہن ہے یا نہیں؟ جو قرآن و سنت سے عقیدہ مبرہن ہوگا ہم اسی کو مانیں گے شیخ. جی شیخ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس عقیدے یعنی عقیدہ حنفیہ کو آپ مانتے ہیں وہ قرآن و سنت سے مبرہن ہے. قرآن و سنت سے جتنا مبرہن ہے وہ مانا جاتا ہے. اچھا، تو پھر وہ عقیدۃ الطحاویہ میں کون سا عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے مبرہن نہیں ہے؟ نہیں سوال یہ ہے کہ ہم تو شرح العقیدۃ الطحاویہ کی بات کر رہے ہیں، آپ سے بات ہو رہی ہے شرح عقائد نسبی کی جو آپ نے دارالعلوم میں شرح العقیدۃ الطحاویہ پڑھی ہے یا العقیدۃ الطحاویہ پڑھی ہے؟ دیکھو وہاں تو یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے نا. تو آپ نام دارالعلوم میں آپ پڑھے ہیں شرح عقائد نسبی وہاں پڑھائی جاتی ہے، اور عقیدۃ الطحاویہ نہیں پڑھائی جاتی؟ نہیں پڑھائی جاتی. آپ کون سی کلاس میں گئے تھے دارالعلوم؟ میں فضیلت اول فضیلت موقوف علیہ اور موقوف میں آپ گئے تھے، تو آپ کو عقیدۃ الطحاویہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ شرح عقائد نسبی اور عقیدۃ الطحاویہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ نہیں. تو دارالعلوم کے نصاب میں ہے عقیدۃ الطحاویہ یا نہیں؟ آپ کے علم میں ہے کچھ؟ نہیں ہمیں معلوم نہیں. اچھا، آپ کو معلوم نہیں ہے. تو پھر شرح عقائد نسبی پڑھ کے آپ کو کیا لگا کہ وہ عقیدے کی کتاب کیسی ہے؟ جی اعتزال ہے، فرقہ معتزلی ہے خود. چیک تو اس کے اندر کون سا عقیدہ ایسا لگا جو معتزلہ والا عقیدہ ہے اس کتاب کے اندر؟ پوری کی پوری آپ دیکھ لیجیے نا، پوری کی پوری دیکھ لیجیے. صفات کے بارے میں تعویل آتے ہیں کہ اللہ کی صفات لا عین اور لا غیر ہیں. چیک تو صفات میں آپ تعویل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟
آپ شیخ صاحب یہ سب فون پر بات کی جاتی ہے شیخ، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ شیخ اصل میں کیا ہے نا شیخ، اب میں اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا، اس بیان میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ اختلاف جو ہے وہ تقلید کی بنیاد پر اختلاف ہے، تقلید کی بنیاد پر اختلاف ہے اور بہت زیادہ خلفشار ہے، اور حنفی شافعی آپس میں بہت زبردست اختلاف رکھتے ہیں۔ میں نے ایک بیان آپ کا سنا تھا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ بالمشافہ آپ سے کیوں نہ بات ہو جائے، تو اس لیے ہم رابطہ نمبر مل گیا، اسی پہ بات کر رہا ہوں میں۔ آپ یہ بتائیں گے سمجھیے ہم مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ یہاں جو ہے میں بار بار کاٹ رہا ہوں، مارکیٹ میں ہوں اور پھر بھی آپ بار بار بات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ بالمشافہ بات کریں، یہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے گا مارکیٹ میں، اور آپ ادھر کھڑے ہیں، میں یہاں کھڑے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شیخ پلیز آپ مجھے صرف 3 منٹ دیں، میں آپ سے اتنا معلوم کرنا چاہوں گا، تقلید کہتے کس کو ہے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کا مطلب ابھی تک واضح نہیں ہوا، ابھی تقلید کی تعریف کرنا ہے۔ شیخ میں نے آپ کی زبان سے سنا نا کہ تقلید کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو وہ تقلید ہے کیا کہ جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے؟ اب غیر نبی کی بات کو بلا دلیل مان لینا، غیر دلیل جی 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 سر، غیر نبی کی بات بلا دلیل ماننا یہ تقلید ہے، برابر؟ کدھر لکھا ہے یہ؟ کدھر لکھا ہے؟ یہ تمام اصول کی کتابوں میں، المستصفیٰ ہے، دیگر بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ جو کتابیں لکھی ہے یہ نبی نے یا غیر نبی نے؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ فضول باتیں نہیں، فضول باتیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، فضول باتیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں، واللہ کوئی نہیں، آپ واضح کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ فضول بات کر رہے ہیں۔ آپ عالم نے کیا ہے تو وہ تعریف کس نے کیا ہے، تو تعریف کس نے کیا ہے، یہ تعریف آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تعریف کس نے کیا ہے؟ آپ مان رہے ہو یا نہیں یہ میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں، تعریف مانتے ہیں نا، تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ مانتے ہیں تو یہ تعریف نبی کی ہے یا غیر نبی کی؟ یہ تعریف جو ہے حدیث کی روشنی میں جن لوگوں نے کیا ہے وہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے انہوں نے۔ وہ کون سی حدیث ہے جس کی روشنی میں کیا ہے؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، مثلا یہ کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو معبود بنا لیا ہے۔ شیخ یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے۔ یا اللہ، کون سی کتاب کی حدیث ہے شیخ؟ آپ کچھ بھی بول رہے ہیں، اللہ واسطے تھوڑا غور تو کریں گے آپ کیا بول جاتے ہیں۔ اچھا یہ حدیث پوری کی پوری پڑھوں آپ کو، آپ پاگل تو نہیں ہے؟ آپ حدیث پوری کی پوری پڑھو، لکھو حدیث، لکھو پوری۔ حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جی 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 لکھو 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 حدیث کو لکھو۔ میں جی شیخ، عن حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب۔ شیخ بہت زیادہ اسپیڈ ہو رہی، تھوڑا سلو کیجیے نا۔ ہاں لکھو۔ شیخ فرمائیے۔ عن حدیث ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی وفی عنقی صلیب من ذهب۔ جی جی شیخ، فقال یا عدی جی اقرأ انت هذا الوطن، جی وسمعته يقرأ في سورة براءة، جی 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 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، جی 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 فقال اما انهم جی لم يكونوا يعبدونهم جی ولكنهم كانوا اذا جی 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 شیخ میں سمجھا ماشاء اللہ۔ حلوا عليهم شيئا حرموا عليهم شيئا حرموا۔ جی شیخ مجھے یاد آ گیا، میں نے آپ کا وہ بیان مجھے آپ کا یاد آ گیا جس میں آپ نے یہ پوری حدیث سنائی ہے، جزاک اللہ۔ تو شیخ یہ جو تعریف ہے ماشاءاللہ جو حدیث کی روشنی میں کی ہے، یہ نبی نے کی ہے یا غیر نبی نے کی ہے؟ وہ علماء نے کی ہے۔ علماء نے کی ہے نا، تو علماء کی بات جو ہے یہ تقلید، اس کا ماننا تقلید ہے یا پھر تحقیق ہے، کیا ہے؟ دیکھو یہ سب فضول باتیں مت کیجیے آپ، یہ پاگل پنے کی بات ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں شیخ یہ پاگل پنا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، علمی انداز سے بات کر رہے ہیں، یہ علم ہے؟ اب اگر آپ یہ گھوٹالا ہے شیخ، اگر آپ کا سامنا پاگلوں سے ہوتا ہو تو آپ یہ جتنی تعریف ہے جو ہوتی ہے، اب دیکھیے اصول حدیث بتائیے آپ، صحیح حدیث، اب کوئی یہ کہے کہ یہ تعریف نبی نے کی ہے یا یہ تعریف جو ہے کسی صحابی نے کی ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ شیخ یہ تو آپ کے ذمہ قرض ہے، ہمارا کیا جواب ہے؟ ہم تو اعلانیہ مقلد ہیں، اندھے مقلد تھوڑی نا ہے، یا چھپ چھپ کے کرتے ہیں۔ یہ تقلید تو آپ کو مبارک ہو گئی، یہ تقلید آپ کو مبارک ہو۔ ہم اعلانیہ مقلد ہیں، ہم چھپ تو تقلید آپ کو مبارک ہو۔ جی جی تقلید آپ کو مبارک ہو۔ جی میں یہی حقائق آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ تقلید کچھ حقیقت نہیں، حقیقت کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے تقلید اور حقیقت میں فرق ہے۔ فرما دیجیے آپ کیا ہے؟
تقلید حق ہوتا ہے، جس کو آدمی جو ہے جی ہاں جو ہاں ایک دم قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کو کہتے ہیں حق. جی. ہاں اور تقلید تقلید اسی طرح نبی کی بات کو جو کہتے ہیں بلا دلیل سے کوئی آدمی مان لے، جی بلا دلیل کو مان لے. صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ائمہ نے کہا یہ ہمارا اجتہاد ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا تو ہے. ابھی آپ نے جو تعریف میرے سامنے حدیث کی تھی یہ صحیح حق ہے یا پھر تقلیدی تعریف ہے یا حق تعریف؟ کون سی تعریف کون سی؟ ابھی جو آپ نے ہمارے سامنے تقلید کی تعریف کی نا، پھر جس کو آپ نے مزین کیا دلیل کے ذریعے سے، وہ تقلیدی تعریف ہے یا حق تعریف ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے شاید کیا آپ لوگوں نے پڑھا ہے کیا لکھا ہے. آپ ماتم کرنا آتا ہے تو آپ ماتم کر لیجیے، لیکن میں تو آپ سے حقائق